اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر وبک نستعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما وارزقنی فہما۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اس سورۃ مبارکہ کا نام ہے بقرہ۔ چونکہ اس سورۃ مبارکہ میں بقرہ کا گائے کا تذکرہ ہے، تسمیۃ الکل باسم الجزء والے قبیلے سے اس کا نام بقرہ متعین ہوا ہے۔ احادیث طیبہ میں بھی اس کا نام بقرہ آیا ہے۔ یہ سورت مدنی سورتوں میں سے ہے۔ مکی اور مدنی سورتوں کی تقسیم قبل الہجرت اور بعد الہجرت کے اعتبار سے ہے۔ جو سورتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں انہیں مکی کہا جائے گا، جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں انہیں مدنی کہا جاتا ہے۔ چاہے مکہ مکرمہ میں ہی کیوں نہ نازل ہو، لیکن ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہو تو اسے مدنی کہا جائے گا، یا مدینہ علاوہ کے علاوہ کسی اور جگہ پر نازل ہوئی ہو لیکن ہجرت کے بعد نازل ہوئی تو اس کو مدنی ہی کہا جائے گا۔ تو ہجرت سے پہلے اگر نازل ہوئی ہے تو اسے مکی کہا جائے گا، چاہے طائف میں کیوں نہ نازل ہوئی ہو یا کسی اور جگہ کیوں نہ نازل ہوئی ہو، لیکن اسے مکی کہا جائے گا۔ تو یعنی مکی اور مدنی کی تقسیم قبل الہجرت اور بعد الہجرت کے اعتبار سے ہے۔ یہ سورۃ مبارکہ 286 آیات پر مشتمل ہے اور اس میں 40 رکوع ہیں۔ اس کا مرکزی مضمون یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ مرکزی مضمون ہے۔ باقی جو بھی مضامین ہیں وہ سب مضامین اسی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اس کے ارد گرد گھومتے پھرتے ہیں۔ تو مرکزی مضمون یہی ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس سورۃ مبارکہ میں علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے، جو کہ علامہ ابن عربی سے منقول ہے، 1000 اوامر ہیں، 1000 نواہی ہیں، 1000 قصص و اخبار ہیں۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق یہ چیز مشہور ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی سورت کو، سورۃ بقرہ کو جب تفسیر کے ساتھ پڑھنا شروع کیا تو 12 سال لگ گئے تھے۔ اس سورۃ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے بہت سے تاثیر رکھے ہیں۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر میں سورۃ البقرہ کو روزانہ تلاوت کرے گا، اس کے گھر میں اہل باطل کا غلبہ نہیں ہو سکے گا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل باطل کے متعلق وضاحت فرمائی ہے کہ اہل باطل سے مقصد جادوگر ہیں، یعنی جادوگروں کا جادو سورۃ بقرہ پر نہیں چل سکتا۔ جس گھر میں سورۃ بقرہ کو تلاوت کیا جائے اس گھر میں جادو کا اثر نہیں ہو سکتا، جنات اور شیاطین کا اثر نہیں چل سکتا۔ اس سورۃ مبارکہ میں قرآن مجید کی سب سے آخری آیت نزول کے اعتبار سے جو ہے وہ بھی موجود ہے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ نزول کے اعتبار سے سب سے آخری آیت مبارکہ یہی ہے۔ قرآن مجید کہ اول ما نزل کے متعلق تفصیل سے میں عرض کر کے آیا ہوں کہ اول ما نزل کون سا حصہ ہے، تو احادیث طیبہ میں سورۃ اقرا کی آیات مبارکہ کے متعلق بھی آیا ہے کہ اول ما نزل ہے، سورۃ مدثر کی آیات مبارکہ کے متعلق بھی آیا ہے اول ما نزل ہے، اسی طرح سورۃ فاتحہ کے متعلق بھی آیا ہے کہ یہ اول ما نزل ہے۔ اس کے متعلق تفصیل سے میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں کہ سورۃ فاتحہ کو اول ما نزل کس اعتبار سے کہا گیا اور سورۃ اقرا کی آیات کو اول ما نزل کس اعتبار سے کہا گیا اور سورۃ مدثر کو کی آیات مبارکہ کو اول ما نزل کس اعتبار سے کہا گیا، یعنی حقیقی اول ما نزل سورۃ اقرا کی 5 آیات ہیں۔ سب سے پہلی جو وحی مبارک آئی جناب جبریل امین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت اقدس میں وحی مبارک کو لائے، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، یہ آیات مبارکہ تھی۔ اور فترۃ الوحی کے بعد جو سلسلہ شروع ہوا وہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، اسی سے شروع ہوا، لہذا اس کو اول ما نزل کہا گیا، یعنی فترۃ الوحی کے بعد اول ما نزل یہی ہے۔ حقیقی اول ما نزل سورۃ اقرا کی آیات مبارکہ ہے۔
اور مکمل صورت جو سب سے پہلے نازل ہوئی وہ سورۃ فاتحہ ہے۔ تو ایک ہے تلاوت کی ترتیب، تلاوت کے اعتبار سے سب سے پہلے سورۃ فاتحہ، پھر سورۃ بقرہ، پھر سورۃ آل عمران، اسی ترتیب سے والناس تک جائیں گے، یعنی آخری سورت والناس بنتی ہے۔ تو نزول کے اعتبار سے میں نے عرض کیا کہ آخری آیت مبارکہ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون ہے۔ اس کے بعد کوئی آیت مبارکہ نازل نہیں ہوئی، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کو الوداع کہہ کر چلے گئے۔ اللہ رب العزت نے نازل فرمایا الف لام میم، اس کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر کتاب میں کوئی اسرار، کوئی رموز رکھی ہیں۔ قرآن مجید میں یہ حروف مقطعات ہیں۔ حروف مقطعات کو علیحدہ علیحدہ پڑھا جائے گا، یعنی الف علیحدہ ہوگا، لام علیحدہ، میم علیحدہ ہوگا۔ الف لام میم۔ اب یہ ان حروف مقطعات سے مقصود کیا چیز ہے؟ تو اس کے متعلق حضرات خلفاء راشدین اور دوسرے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور راسخ فی العلم علماء کا نظریہ یہی ہے ما یعلم تاویلہ الا اللہ، اس کے تفسیر کو صرف اللہ کی ذات ہی جانتی ہے۔ بعض علماء کی رائے مختلف ہیں، لیکن جمہور کی رائے یہی ہے کہ اس کا علم صرف اللہ رب العزت کو ہی ہے، اللہ کے سوا کسی اور کو اس کا علم نہیں۔ تو ان حروف مقطعات کو نازل کرنے کا مقصد وہ مقصد واضح یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے گویا کہ امتحان لیا ہے۔ یعنی جو علم میں، تحقیق میں، مطالعے میں گہرائی میں چلے جاتے ہیں ان کا امتحان ہے۔ اللہ رب العزت نے فرما دیا ما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا۔ جو علم میں پختہ ہیں، راسخ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آمنا بہ، ہم اسی کے ساتھ ایمان لاتے ہیں، کل من عند ربنا، سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ یہ متشابہ جو آیات ہیں، حروف مقطعات والی آیات، یہ ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ اس کے تفسیر کو اللہ رب العزت ہی جانتا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اب جو زیادہ کوشش اور محنت کرے گا اس کو حل کرنے کے لیے کہ ان حروف مقطعات کا میں تفسیر کر لوں، گویا کہ وہ اس امتحان میں ناکام جا رہا ہے۔
قرآن مجید میں ہن ام الکتاب و اخر متشابہات، منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب، اس میں سے آیات محکمات ہیں، وہ اصل کتاب ہیں، بنیاد ہیں، وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور دوسری متشابہ ہیں، اور متشابہ کے متعلق علماء نے یہی لکھا کہ یہ حروف مقطعات والی آیات مبارکہ ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ۔ تو جمہور کی رائے یہی ہے کہ اس کا علم صرف اللہ رب العزت کو ہی ہے۔ بعض علماء کی رائے یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے، لیکن اس کی تبلیغ کا حکم نہیں دیا، کہ یہ جو اسرار ہیں، راز ہیں، ان کے متعلق امت کو تعلیم نہ دیں۔ یہ کچھ علماء کی رائے یہی بھی ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہی کتاب ہے لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے ڈرنے والوں کے لیے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ذالک یہ بعید کے لیے اسم اشارہ ہے، حالانکہ کتاب تو قریب ہے۔ تو پھر اس کا جواب آپ کافیہ میں پڑھ چکے ہیں، جو وجہ حصر وہاں پر بیان کیا گیا ہے، الکلمۃ لفظ مضیء لمانا مفرد وہی اسم وفعل وحرف لأنها اما ان تدل على معنى في نفسها او لا، والاول الحرف الثاني الحرف، والاول اما ان يقترن باحد الازمنة الثلاثة او لا۔ وہاں پر ہے والاول الفعل والثانی الاسم، تو وہاں پر ذالک جو موجود ہے اسی عبارت میں، تو وہاں پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ ذالک سے اشارہ کس طرف ہے؟ جواب دیا جاتا ہے کہ یہ وجہ حصر کی طرف ہے۔ پھر اعتراض وارد ہوتا ہے وجہ حصر تو قریب ہے، پھر اس میں اشارہ بعید کا کیوں لایا گیا؟ ذالک تو بعید کے لیے آتا ہے۔ تو اس کا جواب دیا گیا کہ بعد دو قسم کا ہے، ایک بعد مکانی، دوسرا بعد رتبی۔ تو وہاں پر جواب یہ تھا کہ یہ بعد رتبی ہے، یعنی وجہ حصر اعلیٰ قسم کا ہے، اس لیے اسم اشارہ بعید کا لایا گیا۔ تو یہاں قرآن مجید کے رتبے اور منزلت کی وجہ سے یہ بعید کا اسم اشارہ لایا گیا ہے، لیکن فی نفسی ہی کتاب تو قریب ہی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جو سورۃ فاتحہ میں دعا کی تعلیم دی، اہدنا الصراط المستقیم، تو اب اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وہ صراط مستقیم یہی کتاب ہے، یعنی جس صراط مستقیم کی دعا کی گئی کہ ہمیں صراط مستقیم کی رہنمائی فرما، تو وہ صراط مستقیم کی رہنمائی ہو رہی ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں،
یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، ڈرنے والوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے۔ تو اللہ رب العزت اب پرہیزگاروں کی صفات کو بیان فرما رہا ہے۔ تو پرہیزگار کون ہیں، ان کی صفات بیان ہو رہی ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ تو اب متقین کی صفات بیان ہو رہی ہیں۔ الذین، وہ متقی جو ایمان لاتے ہیں بن دیکھے، اور نماز کو قائم کرتے ہیں، اور اس مال میں سے جو ہم نے ان کو عطا کیا خرچ کرتے ہیں۔ تو اب اللہ رب العزت نے متقین کی صفات کو بیان فرمایا کہ وہ شخص جو ایمان لاتے ہیں بالغیب، بن دیکھے۔ غیب کہا جاتا ہے یعنی جو چیز دیکھی ہوئی نہ ہو، نہ عقل کے ذریعے سے اس کو محسوس کیا جائے، نہ حواس خمسہ کے ذریعے سے ان کا ادراک کیا جائے، یعنی عقل کے ذریعے سے بھی اس کا ادراک نہیں ہوتا اور حواس خمسہ سے بھی محسوس نہیں ہوتے، وہ غیب ہے۔ یعنی آنکھوں کے ذریعے سے دیکھا نہیں جا سکتا، جس چیز کو کانوں کے ذریعے سے سنا نہیں جا سکتا، اور زبان کے ذریعے سے اس کو چکھا نہیں جا سکتا، اور اسی طرح سے ناک کے ذریعے سے اس کو سونگھا نہیں جا سکتا، اور ہاتھ کے ذریعے سے اس کو محسوس نہیں کیا جا سکتا، چھویا نہیں جا سکتا۔ تو ان حواس خمسہ کے ذریعے سے جو محسوس نہ ہو اور عقل کے ذریعے سے بھی جس کا ادراک نہ ہو، اس کو غیب کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے بس اسی ایک لفظ میں پورے معاملے کو بند کر دیا، یؤمنون بالغیب۔ اب اللہ رب العزت نے یہاں پر لفظ ایمان ذکر فرمایا، یؤمنون بالغیب۔ ایمان وہ لغت کے اعتبار سے کہا جاتا ہے دوسرے کو امن دینا، امن کے معنی میں ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکذیب سے معمون کر دینا، یہ ایمان ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے جو احکامات لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان احکامات کی تصدیق کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکذیب سے گویا کہ معمون کر دیا۔ ایمان اصطلاح میں کہا جاتا ہے تصدیق بما جاء به صلی اللہ علیہ وسلم بداہتاً، اس چیز کی تصدیق جس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، بدیہی طریقے سے تصدیق، یہ ہے ایمان۔ ایک ہے ایمان، دوسرا ہے اسلام۔ ایمان تصدیق قلبی کو کہا جاتا ہے، اور اسلام انقیاد ظاہری کو کہا جاتا ہے۔ ایک طرف تصدیق، دوسری طرف انقیاد ظاہری۔ تو ایمان بسیط ہے، ایمان مرکب نہیں،
اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ فقہاء احناف کا کہ ایمان بسیط ہے، تصدیق قلبی کا نام ہے، اقرار باللسان ایمان کی شرط ہے، اور اعمال صالحہ ایمان کے مکملات ہیں۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے یؤمنون بالغیب کو ذکر فرمایا، ایمان لاتے ہیں بن دیکھے، غیب کے ساتھ، یعنی جو انہوں نے دیکھی نہیں، جس چیز کو انہوں نے اپنے عقل کے ذریعے سے جس کا ادراک نہیں کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے، اس پر ایمان لاتے۔ مثلا تقدیری امور، احوال آخرت، جنت کے حالات، جہنم کے حالات، میدان حشر کے حالات، قیامت، دجال کا آنا وغیرہ وغیرہ، یہ چیزیں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے آئے اللہ رب العزت کی طرف سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیان کیا، اور اس کو تسلیم کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں اس پر ہم سب۔ یہ ہے بن دیکھے ایمان لانا۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ تو اقامت صلاۃ کا مقصد یہ ہے کہ نماز کے فرائض، نماز کے واجبات، نماز کے سنن، نماز کے مستحبات، سب کا لحاظ رکھ کے جو نماز پڑھی جائے وہاں پر اقامت صلاۃ کا لفظ آتا ہے، یعنی فرائض، واجبات، سنن، مستحبات سب کا لحاظ رکھا جائے تو اس صورت میں وہ اقامت الصلاۃ وہاں پر بولا جائے گا۔ اگر ان چیزوں کا لحاظ نہ رکھا جائے تو اس صورت میں فویل للمصلین، تو اللہ رب العزت نے وہاں پر مصلین کا لفظ ذکر فرمایا، اور جہاں پر ان تمام امور کا لحاظ رکھا جاتا ہے، تمام امور کی رعایت کی جاتی ہے، وہاں پر اللہ رب العزت نے یقیمون الصلاۃ کا لفظ ذکر فرمایا ہے، یعنی نماز کے فرائض، واجبات، سنن، مستحبات کا لحاظ رکھنا، رعایت رکھنا، یہ ہے اقامت صلاۃ۔ پھر یہاں صلاۃ میں نماز کے سب قسم آ گئے۔ نماز فرض ہے، اس کی اقامت کرتے ہیں، یعنی پورے ٹھیک ٹھاک طریقے سے پڑھتے ہیں، ان کے تمام امور کو ملحوظ نظر رکھا جاتا ہے۔ نماز واجب ہے، وتر ہے، عیدین ہے وغیرہ، تو اس کو بھی ٹھیک ٹھاک طریقے سے پڑھتے ہیں، ان کے فرائض، واجبات، سنن، مستحبات کا لحاظ رکھا جاتا ہے۔ یا نماز نفل ہے، سنت مؤکدہ ہے، یا غیر مؤکدہ نفل ہے، تو اس میں بھی پوری طرح سے توجہ کے ساتھ جب نماز پڑھی جائے گی تو وہاں پر یقیمون الصلاۃ کا لفظ بولا جائے گا۔ تو اقامت صلاۃ میں یعنی نماز کے تمام امور کا لحاظ رکھنا، تمام امور کی رعایت رکھنا۔ اگر ان امور کا لحاظ نہیں رکھا جاتا، رعایت نہیں کی جاتی، تو اس صورت میں اس کو نماز کا قائم کرنے والا نہیں کہا جائے گا۔ اقامت صلاۃ والی اصطلاح اس پر سچی نہیں آئے گی، اس کے لیے فویل للمصلین یہ لفظ بولا جائے گا۔ اور وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس مال میں سے، مما، اس مال میں سے جو رزقناہم، جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے، عطا کیا ہے ہم نے ان کو، ينفقون، خرچ کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر
دو اعمال کا ذکر فرمایا، ایمان بالغیب کے بعد اقامت صلاۃ، انفاق مال۔ چونکہ عبادات دو قسم کی ہیں، ایک بدنی عبادات ہیں، دوسری مالی عبادات ہیں۔ تیسری عبادت جو ہے مالی اور بدنی عبادت سے مرکب ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکوٰۃ، اس میں دونوں چیزوں کو ذکر کر دیا، مالی عبادت کو بھی تو بدنی عبادت کو بھی۔ صلاۃ چونکہ نماز بدنی عبادتوں میں سب سے زیادہ اہم ہے، اس کو ذکر فرما دیا، باقی جو بھی بدنی عبادات ہیں وہ اسی میں داخل ہیں۔ اور انفاق مال، انفاق مال ينفقون جو یہاں پر ذکر فرمایا اللہ رب العزت نے، اس میں سب قسم کا انفاق داخل ہے، فرض ہو زکوٰۃ جس طرح ہوتی ہے، یا واجبات میں سے کوئی نظر معین وغیرہ کوئی بھی چیز ہو، واجب صدقات، فطرہ وغیرہ، یا قربانی ہے، اور نفلی صدقات، سب کو انفاق مال ينفقون شامل ہے۔ اب جب صرف فرض عبادت مقصود ہو مال میں سے، یعنی تو اس صورت میں اللہ رب العزت مما رزقناہم ينفقون نہیں ذکر فرماتے، پھر وہاں پر یؤتون الزکوٰۃ، یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکوٰۃ، سمجھا؟ وہاں پر زکوٰۃ کا لفظ اللہ رب العزت ذکر فرماتا ہے، یہاں پر مما رزقناہم ينفقون جو اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا یہ جامع ہے جمیع مالی عبادات کو، چاہے وہ فرض ہو، چاہے وہ سنت ہو، واجب ہو، چاہے وہ نفل ہو، سمجھا؟ یعنی چاہے فرض، چاہے واجب، چاہے نفل، جو بھی قسم ہو، ان سب کو مما رزقناہم ينفقون شامل ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے متقین دو قسم کے تھے، دو قسموں میں سے تھے۔ ایک وہ جو پہلے مشرک تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر صحابہ میں داخل ہو گئے۔ دوسرے وہ جو اہل کتاب تھے۔ تو اس پہلی آیت مبارکہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، اس میں سے اشارہ ہے ان متقین کی طرف جو شرک کو چھوڑ کر اسلام میں داخل ہوئے۔ اور اس آیت مبارکہ میں والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اشارہ فرما دیا ان متقین کی طرف جو اہل کتاب میں سے تھے اور اپنے اس عقیدے کو چھوڑ کر اسلام میں داخل ہوئے، یہاں سے وہ مقصود ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ متقی جو ایمان لاتے ہیں اس چیز پر، اس کتاب پر جو نازل کی گئی الیک تیری طرف، وما انزل من قبلک، اور اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں جو نازل کی گئی من قبلک تجھ سے پہلے، وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت کے ساتھ وہ یقین رکھتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت
اب یہاں سے اہل کتاب میں سے جو اسلام قبول کیا جن لوگوں نے، ان کا تذکرہ فرمایا، اور اس میں عقیدہ ختم نبوت کی بھی وضاحت ہو رہی ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک سے عقیدہ ختم نبوت کی بھی وضاحت ہو رہی ہے۔ وہ اس طرح سے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، وما انزل من بعدک نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آنی، کوئی نبوت نہیں ہے۔ ختم نبوت کی طرف اشارہ ہے، سمجھ رہے نا؟ تو فرمایا والذین یؤمنون، اور وہ شخص جو ایمان لاتے ہیں اس کتاب کے ساتھ جو نازل کی گئی تیری طرف، یعنی قرآن مجید پر ایمان لاتے ہیں، قرآن مجید کے تمام سورتوں، تمام آیات پر ایمان لاتے ہیں۔ وما انزل من قبلک، اور اس کتابوں پر ایمان لاتے ہیں جو نازل کی گئیں تجھ سے قبل، تو تورات، انجیل، زبور وغیرہ، ان کتابوں کے حق کتاب ہونے کا عقیدہ جو رکھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتابیں تھیں اور وہ منسوخ ہو گئیں، قرآن مجید ناسخ ہے، قرآن مجید سے پہلی کتابیں وہ منسوخ ہیں۔ ہر نئی شریعت آنے کے بعد پہلی شریعت منسوخ ہو جاتی ہے۔ انجیل کے آنے سے تورات منسوخ ہو گئی حکماً، قرآن مجید کے آنے سے تورات اور انجیل دونوں منسوخ ہو گئے، اور دوسری کتابیں جو اس سے پہلے تھی، زبور وغیرہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا صحیفہ اور دوسرے انبیاء اور رسول کے صحائف جو تھے وہ سب منسوخ ہو گئے حکماً۔ شریعت صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی قیامت تک جاری رہنے والی ہے۔ تو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ کتابیں بھی سچی تھیں، ان پر عمل اس وقت تک تھا جب تک وہ شریعت نافذ العمل تھی۔ جب شریعت مصطفیٰ آ گئی، جب یہ کتاب نازل ہو چکی، تو اب وہ کتابیں منسوخ ہیں۔ یہ عقیدہ جو رکھتے ہیں، تو فرمایا وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت کے ساتھ وہ یقین رکھتے ہیں۔ یہ ایک انقلابی عقیدہ ہے، آخرت والا عقیدہ، اس کو انقلابی عقیدہ کہا جاتا ہے۔ تو آخرت کے متعلق جس کو یقین ہے وہ دنیا کے معاملات میں نہیں پھنستا، اس کی نظر دنیا کے مال و متاع پر نہیں ہوتی، اس کا مطمع نظر آخرت ہوتی ہے، اس کا مطمع نظر حصول جنت ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے وبالآخرۃ ہم یوقنون کو ذکر فرما کر تمام ان عقائد باطلہ کا رد کر دیا جو عقیدے یہ تھے کہ بس دنیا کا جہان ہے، اس کے بعد کوئی چیز ہے نہیں، کوئی انعامات، کوئی لذتیں وغیرہ حاصل کرنی ہے تو وہ صرف دنیا کی حاصل کرنی ہے، دنیا کے بعد، مرنے کے بعد کوئی چیز نہیں۔ یہ جو عقیدہ تھا اللہ رب العزت نے اس کو رد کر دیا، فرمایا کہ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت کے ساتھ وہ یقین رکھتے ہیں۔
تو ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے متقین کا تذکرہ فرمایا، تو یہ مضمون متقین کے لیے تھا۔ اب اس کے بعد جو آیات مبارکہ آئیں گی ان آیات مبارکہ میں 2 آیات کفار کے متعلق ہیں، پھر 13 آیات منافقین کے متعلق ہیں، 15 آیات کا مضمون آئے گا اس سے آگے۔ جس طرح یہ 4 آیات پر مشتمل ایک مضمون تھا، 4 میں سے پہلی آیت مبارکہ وہ تو حروف مقطعات میں سے تھی، اس سے آگے جو ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تو متقین کے متعلق اللہ رب العزت نے جو وضاحت فرمائی ان 2 آیات مبارکہ میں، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ ان آیات مبارکہ میں متقین کا تذکرہ ہوا، پھر 2 آیات آئیں گی جس میں کفار کا تذکرہ ہوگا، پھر 13 آیات آئیں گی اس میں منافقین کا تذکرہ ہوگا، پھر اس سے آگے اللہ رب العزت یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اس کا بیان فرمائیں گے۔ تو جو اس کا سورۃ مبارکہ کا مرکزی مضمون ہے اس کا تذکرہ آگے سے ہوگا، یعنی مرکزی مضمون کا پورے سورت میں جو بھی مضامین ہیں اس میں اثر ہوتا ہے۔ جس طرح تخم ہوتا ہے، بیج، اس بیج کا اثر پورے درخت میں موجود ہوتا ہے، اس کی ہر ٹہنی میں موجود ہوتا ہے، اس کے ہر پتے میں موجود ہوتا ہے، پھل کے ہر دانے میں اسی تخم، اسی بیج کا اثر موجود ہوتا ہے، جو زمین میں گاڑا گیا بیج جس سے یہ درخت بنا، درخت کی شاخیں، پتے، پھر اس میں پھل آیا، تو پورے پھل میں، پورے پتوں میں، پورے شاخوں میں اور اس کے تنے میں، اس کی جڑ میں اسی تخم کا، اسی بیج کا اثر ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سورتوں میں مرکزی مضمون ہوتا ہے، اسی مرکزی مضمون کی حیثیت اسی بیج کی طرح ہوتی ہے۔ جو بیج، جو دانہ زمین میں گاڑا جاتا ہے جس سے درخت تیار ہوتا ہے۔ تو یہ جو بھی مضامین ہیں، متقین کا مضمون ہو، کفار کا مضمون ہو، اسی طرح سے منافقین کا مضمون ہو، یا ربا کا مضمون ہو، یا بقرہ کا مضمون ہو، وغیرہ وغیرہ جو بھی مضامین موجود ہیں، ان سب کا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون کا اثر ان سب میں موجود ہے۔ تو آج ہم نے متقین کا تذکرہ مکمل کیا اختصار کے ساتھ، آئندہ کفار کا تذکرہ آئے گا، پھر منافقین کا تذکرہ آئے گا، انشاءاللہ کل کفار اور منافقین پر بات ہوگی اختصار کے ساتھ، پھر آگے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، وہ جو مرکزی مضمون ہے اس میں چلیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ یا رب صل وسلم دائما کثیرا ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خیرا من الاولی۔ یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا وقض حاجاتنا وعد عیوبنا وکفى بک مجیبا علیما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔
اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين، اللهم احفظنا فإنك خير الحافظين، اللهم نجنا من القوم الظالمين، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ یا اللہ ہمارے وطن عزیز کی حفاظت فرما، وطن عزیز کو اندرونی بیرونی انتشار اور خلفشار سے بچا۔ یا اللہ پوری امت مسلمہ کو اس وبا سے نجات عطا فرما۔ کرونا نامی وبا جو پوری کرۂ ارض پر پھیلی ہوئی ہے، یا اللہ اس سے پوری امت مسلمہ پوری انسانیت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ رحم کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما، عفو اور عافیت کا معاملہ فرما۔ یا اللہ نمازوں کے اجتماعات، درس کے اجتماعات، قرآن مجید کے اجتماعات کو دوبارہ بحال فرما۔ یا اللہ مسجدوں کو آباد فرما، مدارس کو آباد فرما۔ یا اللہ پوری امت مسلمہ کے ساتھ رحم کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما۔ ہمارے قائد محترم کی حفاظت فرما، قائد ملت اسلامی حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کی حفاظت فرما، تمام علماء، تمام صلحاء کی حفاظت فرما، تمام محبین وطن کی حفاظت فرما، وطن کے باسیوں کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔